آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہے صلی اللہ علی محمد، اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے، اور اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس سے مراد بغض نہ رکھے گا مگر وہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، عاشقان رمضان منتظر تھے کہ رمضان قریب آنے والا ہے، رمضان کریم کی تیاری کی جا رہی تھی، اور اب دیکھیے یہ مقدس مبارک مہینہ ہمیں جدائی کا داغ دے کر رخصت بھی ہو چکا ہے۔ اب پورے 11 ماہ بعد یہ مقدس مہینہ دوبارہ تشریف لائے گا، پھر خوشیاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، مگر افسوس نہ جانے ہم یہ برکتیں دیکھ پائیں گے یا اس سے پہلے ہی موت کا ذائقہ چکھ کر قبر میں اتر چکے ہوں گے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد میں پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے کہ لوگ رمضان کریم سے پہلے 6 مہینے رمضان کریم کو پانے کی اور رمضان کریم کے بعد 6 مہینے رمضان کی عبادت قبول ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، گویا اب یہ دعائیں کرنے اور حسرت سے ہاتھ ملانے کے دن شروع ہو چکے ہیں کہ اب ہم ماہ رمضان کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر پائے، اس پر حسرت کرنی ہے، اور جو کچھ تھوڑی بہت نیکیاں کر پائے ہیں ان کی قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ کچھ حسن نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند عشق میں کر رہا ہوں، نظر چند عشق میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل ساسا، بس یہی ہے میرا کل ساسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس القادری رحمۃ اللہ علیہ کا بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ، میں سوتا رہا گیا سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر، افسوس خدایا میری بخشش کا ہوا سامان یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہونے اور اللہ پاک سے رحمت کی دعا مانگتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین۔ پیارے اسلامی بھائیو، رمضان تو یقیناً رخصت ہو گیا، وہ برکتیں تو اب باقی 11 مہینوں میں میسر آ سکیں گی، البتہ ہم ماہ رمضان کا ذوق تو اب بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ہم سحری میں اٹھتے تھے، اب تہجد کے لیے اٹھنے کی عادت بنا دے۔ ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا ذوق بنا تھا، اب سارا سال ہی روانہ، روزانہ کچھ نہ کچھ پارا، آدھا پارا، پاؤ بھر یا کم از کم ایک ہی روزانہ تلاوت کی عادت ہو جائے۔ ماہ رمضان میں ہم روزے کی خاطر حلال کھانے پینے سے بھی رکے رہتے تھے، اب ہم حرام لقمے سے بچتے رہیں اور حلال رزق بھی بقدر ضرورت ہی کھائیں، زیادہ کھانے سے بچتے رہے۔ ماہ رمضان میں تراویح کی عادت ہو گئی تھی، اب روزانہ زیادہ نہیں تو کم از کم 20 نوافل ہی پڑھتے رہیں۔ یوں ماہ رمضان کا ذوق اب بھی ہم باقی اور جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ہم نے بیان کی ابتدا میں آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں اہل تقویٰ کا ایک وصف ارشاد ہوا۔ یوں کہہ لیجیے ماہ رمضان تقویٰ دینے والا مہینہ تھا۔ اب ماہ رمضان کے بعد کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، اس کا طریقہ ہمیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے کا یا اللہ پاک کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ پاک کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان ہمارا برا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان بڑا خبیث ہے، یہ بدبخت ہے، وسوسہ نہیں ڈالتا۔ ایسا نہیں کہ شیطان نے ہمارا دل میں وسوسہ ڈالا، ہم نے اس کی نہیں مانی تو وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے گا، نہیں۔ شیطان بدبخت وسوسوں کا بوجھاڑ کر دیتا ہے، ایک وسوسہ نہ مانے تو دوسرا ڈالتا ہے، دوسرا نہ مانے تو تیسرا ڈالتا ہے۔ یہ بدبخت اس وقت تک وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب تک بندہ کو بھگا کر گناہ میں مبتلا نہ کر دے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نیکیوں کے سردار، ولیوں کے ولی، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ کئی دنوں کا فاقہ تھا، پیاس کا بھی سخت غلبہ تھا۔ اچانک آپ کے سر پر ایک بادل نمودار ہوا، اس بادل کے اندر سے ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی، اس صورت سے نکلنے والی کرنوں سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے۔ اس بادل سے آواز گونجی، اے عبد القادر، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ اب دیکھیں کیسا زبردست منظر بنایا جا رہا ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اپنی اعلیٰ ولایتوں کا ڈھنڈورا بھی ڈالتا، مگر غوث پاک تو پھر غوث پاک ہے۔ نہ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان بدبخت ہے، آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ پڑھنے کی دیر تھی، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور بادل نے دھوئیں کا روپ ڈھال لیا۔ آپ دیکھیے کتنا سب ترین شیطانی وار تھا جس کی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کاٹ کر ڈالی، مگر شیطان بہت بدبخت ہے۔ اس بد انجام میں جاتے جاتے ایک اور وار کیا، کہا اے عبد القادر، میں 70 نیک بندوں کو اس طریقے سے گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔
یہ بھی ایک سخت بات تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی بھی کاٹ کی اور فرمایا اے مردود میرے علم میں نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو دیکھیں شیطان کتنا مردود ہے، یہ کبھی تھکتا نہیں۔ اس کے ایک وسوسے کی کاٹ کرو دوسرا ڈالتا ہے، دوسرے کی کاٹ کرو تیسرا ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے جب شیطان بارگاہ الہی سے مردود ہوا اسی وقت اس نے انسان سے دشمنی کا اعلان کر دیا۔ اس بدبخت نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاعت میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ یہ باقاعدہ اعلان کر رہا ہے کہ میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر، نمازوں کے راستے پر، روزوں کے راستے پر، تلاوت کی راہوں پر، نیکیوں کی راہوں پر جب تک بیٹھوں گا اور بندوں پر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے وار کروں گا اور انہیں بھگاتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔